الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پچھلے گزشتہ ہفتے میں ہمارے جو موضوعات تھے ان کا تعلق جنبی اور حائضہ سے تھا، یعنی ایسا آدمی جسے جنابت لاحق ہو جاتی ہے، وہ ہم بستری کرنے کی صورت میں ہو یا پھر احتلام کی صورت میں، یا ایسی عورت جسے حید کا خون آ جاتا ہے، جو خاص ایام اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے جو عورتوں کے لیے یہ ایک آزمائش سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ خاص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے جن کو مینسز بولا جاتا ہے اور عربی میں ان کو حید بولتے ہیں۔ تو ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، رخصت دی ہے، اور اگر رمضان کے مہینے کے اندر اس کے یہ خاص ایام آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ جتنے اس کے روزے رہ جاتے ہیں وہ باقی جو دیگر ایام ہیں غیر رمضان میں ان کو پورا کرے اگلے رمضان آنے سے پہلے۔ بہرحال استحاضہ اور حیض اور نفاس اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آئندہ ابواب میں آئیں گے، اس لیے یہاں ابھی تفصیل سے ان کو ڈسکس کرنا اور ان پر بحث کرنا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے 2 لیکچر جو ہیں وہ ان کی ریکارڈنگ جو ہے وہ میرے خیال میں اپلوڈ ہو چکی ہوگی، اور ان کے نوٹس جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج میں تینوں جو لیکچرز ہمارے گزشتہ ہفتے کے ہیں، چونکہ ہم کلاس نہیں اٹینڈ کر سکے تو میں نے 2 ریکارڈنگ جو ہے وہ بھیج دی تھی کاشف بھائی کو انشاءاللہ آج، وہ ایک تو انہوں نے اپلوڈ کر دی تھی پچھلے ہفتے کی جو 5 اکتوبر کی تھی، اور 6 کی بھی ان کو رات کو میں نے سینڈ کر دی تھی، امید ہے انہوں نے کر دی ہوگی اپلوڈ، اور 7 کی بھی انشاءاللہ قریب کر دیں گے۔ اصل میں یہاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے، تو میرے پاس نیٹ نہیں تھا جس وجہ سے میں وہ ریکارڈنگ کر کے ان کو نہیں بھیج سکا۔ بہرحال تو پچھلے ہفتے بھی جو ہمارے موضوعات تھے وہ جنبی کے قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم کو چھونے، اور حائضہ کے قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کو چھونے سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ تھے۔ اسی طرح جنبی کا مسجد میں ٹھہرنا، مسجد سے گزرنا، اور اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کا مسجد سے گزرنا، مسجد میں ٹھہرنا، اس میں جو فقہائے کرام کا اختلاف تھا اور ان کے اقوال تھے، ان کے دلائل کو دیکھ کر جو راجح موقف تھا وہ ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آپ وہ ویب سائٹ پہ جو ہماری ہے وہاں آپ کو انشاءاللہ یہ لیکچرز وہاں ریکارڈنگ کی صورت میں بھی اور نوٹس کی صورت میں بھی انشاءاللہ وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غسل، چونکہ ہم مسائل پڑھ رہے ہیں غسل کے، تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ غسل سے ہی متعلقہ ہے، اور غسل سے متعلقہ جو آج کے ہمارے مسائل ہیں وہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل جنابت میں کیا نیت واجب ہے یا نہیں، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو جب ہم نے وضو میں نیت کا حکم اور یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ جو اختلاف وضو کے اندر ہے وہی اختلاف غسل کے اندر نیت میں ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ چونکہ غسل اور وضو جو ہے یہ ایک قسم کی عبادت ہے، اور جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں ان میں نیت کے بغیر وہ عبادات قابل قبول نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک میں نیت کرنا ضروری اور لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ،
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنی صحیح اور جامع کے آغاز میں شروع میں ہی اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر فقہائے کرام نے، علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نیت کرنا یہ شرط ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے۔ لہٰذا غسل بھی چونکہ ایک عبادت ہے جیسے وضو ہے، تو غسل کے اندر بھی نیت کرنا واجب ہے۔ نیت کس چیز کی کرے گا؟ نیت صرف اس چیز کی کرے گا، ازالہ حدث کی۔ حدث چونکہ غسل میں نے عرض کی تھی، ہم نے پڑھا تھا کہ حدث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ جو اکبر ہوتا ہے وہ جنابت کی صورت میں واجب ہوتا ہے، یا پھر حیض کی صورت میں، یا پھر نفاس کی صورت میں۔ یہ اس کی مختلف جو ہے وہ اقسام انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو حدث اکبر لاحق ہونے سے غسل کیا جاتا ہے، اور حدث اصغر لاحق ہونے سے وضو کیا جاتا ہے، اور ان دونوں میں ہی جو عبادات ہیں اور ان دونوں میں ہی نیت کرنا واجب ہے۔ کس چیز کی نیت کرے گا؟ غسل میں وہ حدث اکبر کو زائل کرنے کی نیت کرے گا کہ مجھے جو حدث لائق ہوا ہے میں اس کی نیت، زبان سے نہیں بلکہ دل سے نیت ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں نیت اصل دل کی ہے۔ زبان سے نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی بھی ثابت نہیں سوائے حج کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلبیہ کہتے تھے، تو یہ مسنون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ عمرہ یا حج پر جب جاتے روانہ ہوتے تو احرام باندھ کر آپ نیت فرماتے تھے اور الفاظ کہتے تھے اللہم لبیک عمرتن، یا اس طرح کے آپ الفاظ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نیت جو ہے وہ ثابت نہیں، کیونکہ نیت اصل میں دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے اور قصد کا نام ہے۔ تو جب انسان دل کے اندر کسی خاص عبادت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں زبان سے۔ جب دل میں آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو وہ خالق و مالک علیم بذات صدور ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس لیے تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، جتنے بھی مقطع فکر کے لوگ ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے نیت کا کہا ہے یا جو نیت کرتے ہیں زبان سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت تو نہیں لیکن اچھا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت تو نہیں لیکن مستحسن ہے کہ انسان زبان سے نیت کرے۔ لیکن جب سنت نہیں تو انسان کیوں کرے؟ جب عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے کوئی کام تو پھر اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ عبادات میں اصل دلیل ہے۔ معاملات انسان جیسے بھی کرے لیکن عبادات میں یہ شرط ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ عبادات نبی بتاتے ہیں، عبادات انبیاء بتاتے ہیں، جو ان کو کتاب دی جاتی ہے، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا غسل جنابت میں بھی نیت واجب ہے، لیکن زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوگی کہ میں جو مجھے حدث لاحق ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے لگا ہوں اس سے۔ تو یہ ہم تفصیل سے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اس میں راجع یہی ہے کہ غسل جنابت میں نیت واجب ہے، جیسے ہم نے وضو میں یہ مسئلہ تفصیل سے پڑھا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے غسل سے متعلقہ وہ یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ بعض لوگوں کے ہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہم جو ہے وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے غسل کیا ہے، جیسا کہ حدیث یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتی ہیں ام المومنین کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ اس برتن میں یکے بعد دیگرے داخل ہوتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اور بسا اوقات جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک کو غسل کا صحیح مسنون طریقہ آتا ہے، شرعی طریقے کا علم ہے، اور وہ اپنی بیوی کو یا بیوی شوہر کو وہ سکھاتی ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پھر بھی وہ احسن طریقے سے، مستحسن طریقے سے کرنا نہیں آتا، تو اگر وہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو بتا دیتا ہے غسل کر کے
دکھا دیتا ہے یا اکٹھے بیٹھ کر کر لیتے ہیں تو اس میں تعلیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر جو ہے اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ جب سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہو چکا ہے تو اس میں راجح یہی ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ جو اس باب میں ہمارے پاس ہے وہ غسل کا طریقہ ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غسل کا جو خاص طریقہ ہے اگر اس کے علاوہ غسل نہیں کیا جائے گا تو غسل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، غسل کے دو طریقے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ وضو میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ فرائض ہیں کچھ سنن ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرائض سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے وضو ناقص ہوتا ہے، وضو قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن سنن ایسی چیزیں ہیں کہ جو وضو کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ وضو کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور وضو کرنے والے کا مکان اور مرتبہ بھی مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی غسل کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مسنون اور مستحب ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے جس سے واجب ادا ہو جاتا ہے، غسل کا ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جس سے واجب ادا ہو جاتا ہے، اگر باقی کام نہ بھی کیے جائیں تو وہ غسل جو ہے وہ اس کا قابل قبول ہے اور اس سے وہ وضو کر کے عبادت کر سکتا ہے، کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں تفصیل ہے اور اس میں مزید کام کرنے کے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے ثابت ہیں، اگر وہ انسان ساتھ ملا لیتا ہے تو ان سے جو ہے وہ غسل کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طہارت کی بڑھ جاتی ہے، غسل کرنے والے کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ غسل کی قدر و قیمت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے معیار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھانے کے لیے یہ کام ہے۔ لیکن بصورت دیگر اگر انسان وہ کام کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو صرف جو پہلا طریقہ ہے جو واجب والا ہے اگر وہی ادا کر لیتا ہے، اسی طریقے سے کر لیتا ہے تو غسل اس کا ایک واجب ادا ہو جائے گا۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان غسل کی نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہا لے۔ انسان غسل کی نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہا لے۔ یہاں تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے، بریک لیں گے، رکیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے اندر، جب ہم نے وضو کا بیان پڑھا تھا تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اگر انسان وضو کے اندر ناک میں پانی نہیں چڑھاتا یا کلی نہیں کرتا تو اس کا وضو ناقص ہوگا۔ ہم نے سارا اس کا جو اختلاف ہے اور اس میں فقہائے کرام کے جو اقوال ہیں ان کے دلائل کو ہم نے پڑھا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں غسل کے اندر کولی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی غسل جنابت کی نیت کر کے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے، کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہتا تو اس کا غسل قبول ہو جائے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستحب اس نے کام نہیں کیا، اس نے کئی ایک ایسے کام ہیں جو چھوڑ دیے ہیں، لیکن واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ انسان غسل کی نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہا لے، کیونکہ غسل کی تعریف بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ نوٹس سے اپلوڈ کروں گا میں، آپ وہاں تفصیل سے یہ پڑھیں گے کہ غسل کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ مخصوص انداز میں آدمی کا، انسان کا اپنے پورے جسم پر پانی بہا لینا، اس کو شرعی غسل کہتے ہیں۔ جب غسل کی تعریف پڑھی جاتی ہے، غسل کی تعریف آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ غسل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ غسل کی حدث کے ازالے کی نیت کر کے، حدث کو زائل کرنے کی نیت سے مخصوص انداز میں پورے جسم پر پانی بہا لینا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ یہ شرعی غسل کی تعریف ہے۔ تو اس سے اگر ہم تعریف کو ہی لے لیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان غسل کی نیت سے پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ جو ہے یہ مسنون ہے اور معروف طریقہ ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ اس کو اکثر آپ میں سے وہ جانتے ہیں، اور یہ مستحب اور واجب دونوں کو جمع کرنا ہے۔ پہلے طریقے کو اور دوسرے طریقے کو یعنی تفصیل کے ساتھ غسل کرنا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ تفصیل سے باقی چیزیں بھی ملا لیتے ہیں، پورے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، سنت کے مطابق، تو اس میں انسان کو اجر زیادہ ملے گا اور اس میں جو ہے وہ غسل کے اندر اور زیادہ مزید طہارت کے اندر بہتری آتی ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ دو حدیث ہمارے پاس ہیں، ایک ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اور دوسری جو ہے وہ
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ان سے روایت ہے۔ تو پہلی روایت جو ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنابت کا غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، سب سے پہلے آپ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر فیغسل فرجہ، اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ یہ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، کیونکہ ہاتھ بار بار پانی کے اندر جائیں گے اور ٹب کے اندر جائیں گے جس برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، تو انسان کو نہیں علم کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، جیسا کہ آپ کی تعلیمات بھی ہیں، سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے، اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ دایاں پانی کے اندر ڈال کر اس سے پانی لے کر اپنے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور اس بائیں ہاتھ سے آپ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم يتوضا وضوءه للصلاة، پھر آپ وسلم جو ہے وہ نماز والا وضو کرتے، پھر آپ وسلم جو ہے وہ پورا نماز والا وضو کرتے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو وضو ہے جو غسل میں کیا جاتا ہے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو غسل کے اندر شروع میں وضو کیا جاتا ہے یہ وضو آپ وسلم کی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پڑھا ہے پہلا طریقہ کہ اگر انسان غسل کی نیت سے پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا جسم سارا جو ہے وہ تر ہو جاتا ہے، تو یہ غسل جو ہے وہ واجب سے کفایت کر جائے گا، لیکن اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا مسنون غسل کرنے والے کو طہارت کا اجر ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ یہ غسل مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی پورے جسم پر بھی پانی بہا لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالتے اور اس بائیں ہاتھ سے آپ وسلم جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر آپ وضو فرماتے جیسے نماز کا وضو کرتے تھے، ثم یاخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، جب آپ وضو مکمل کر لیتے، پاؤں نہیں دھوتے تھے آپ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول وسلم اپنے پاؤں غسل کے آخر میں دھوتے تھے، آپ وسلم جو ہے وہ اپنے پاؤں غسل کے آخر میں دھوتے تھے، وضو کے ساتھ نہیں دھوتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے۔ تو آپ وسلم جب وضو مکمل کر لیتے نماز کی طرح، پھر آپ پانی لیتے اپنے ہاتھوں میں، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر ان اپنی انگلیوں کو اپنے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، حتی اذا رآ ان قد استبرأ، کہ حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ کے بالوں کی جڑیں تر ہو چکی ہیں، آپ کا پورا سر جو ہے وہ پانی ان کو پہنچ چکا ہے، بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ چکا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ چکا ہے، ان کے جو اصل ہیں، تو حفنا علی رأسہ ثلاث حفنات، تو آپ وسلم جو ہے وہ اپنے سر پر 3 چلو پانی کے بھر کے ڈالتے۔ یہ مستحب ہے، اگر انسان ایک ہی چلو ڈال لیتا ہے اور اس سے سر جو ہے وہ اس کو پانی پہنچ جاتا ہے پورے سر کو تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن آپ وسلم جو ہے وہ 3 چلو اپنے سر پر بہاتے تھے۔ ثم افاض علی سائر جسدی، تو پہلے اپنے سر پر 3 چلو بہانا ہے، اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ وسلم جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دھوتے۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ وسلم جو ہے وہ اپنے پاؤں کو آخر میں دھوتے تھے، دیگر حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہاں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ جب سر میں پانی ڈالتے تھے تو پہلے ایک چلو اپنے دائیں سر کی دائیں جانب ڈالتے تھے اور دوسرا چلو جو ہے وہ سر کی بائیں جانب ڈالتے تھے اور تیسرا سر کے درمیان میں ڈالتے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ آپ وسلم جب اپنے سر میں 3 چلو پانی بھر کے ڈالتے تھے تو پہلا چلو اپنی دائیں طرف، یعنی دائیں طرف سے آپ شروع کرتے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دائیں جانب پسند تھی، آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے آغاز کرتے تھے، ہاتھوں کو دھونا ہے تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ کو، پاؤں کو دھونا ہے تو بائیں پاؤں کو، اس طرح جو بازو دھونے ہیں تو دائیں بازو سے آغاز کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل کے اندر بھی جب 3 چلو سر پہ پانی بہاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلا چلو دائیں جانب سر کی اور دوسرا بائیں جانب اور تیسرا درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈالتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا غسل، اگر کوئی ویسے 3 چلو سر پہ بہا لیتا ہے، پانی پہنچا دیتا ہے سر کو، تو اصل تو سر کو پانی پہنچانا ہے نا، پورے سر کے حصے کو، بالوں کی جڑوں کو۔ اس کے بعد آپ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے تھے، اور اس میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ وسلم اپنے جسم کے دائیں جانب سے دائیں کندھوں سے آغاز کرتے تھے، یعنی پہلے اپنے جسم کے دائیں جانب یعنی دائیں کندھوں پر پانی ڈالتے تھے، پھر بائیں کندھوں پر، اس طرح جو ہے وہ آپ وسلم غسل فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔
دوسری حدیث جو ہمارے پاس ہے یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں. صحابی کی صحابیہ سے روایت ہے. فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابتی. یہاں حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب غسل کرتے، یہاں اصل میں الفاظ تھے اذا اغتسل من الجنابتی، لیکن میرے خیال میں یہ حدیث سے حذف ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب جنابت کا غسل فرماتے فغسل فرجہ بیدہ، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اغتسل غسل کیا من الجنابتی جنابت سے، فغسل فرجہ بیدہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بہا پھر جب آپ نے شرمگاہ کو دھو لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ اس کو اچھی طرح ملا، اس کو اچھی طرح دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ کو رگڑا. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ماضی میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، دیواریں کچی ہوتی تھی، مٹی کی بنی ہوتی تھیں، تو مٹی جو ہے یہ پاک چیز ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر ملتے تھے اچھی طرح اور پھر اسے دھو لیتے تھے، پھر اس ہاتھ کو دھو لیتے تھے، پھر وضو کرتے تھے اس کے بعد. تو یہاں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت مزید مل جاتی ہے. اس حدیث سے اگر ہم دونوں حدیث کو جمع کر لیں تو اس سے مزید جو ہے وہ غسل کے طریقے کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل میں وضو کرنے سے پہلے جب اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو مٹی کے ساتھ صاف کر لیتے، ملتے تھے اور پھر اس کو دھو لیتے تھے. تو آج اس دور کے اندر، جدید دور کے اندر ہمارے پاس مٹی تو نہیں ہے، ہمارے پاس صابن موجود ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان غسل جنابت کرے تو غسل جنابت میں شرمگاہ سب سے پہلے دھوئی جاتی، چونکہ ہاتھ دھونے کے بعد. تو شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو لے، کیونکہ اس کے بعد اس نے کلی بھی کرنی ہے. وہی ہاتھ جو ہے منہ میں ڈالے گا، ناک میں پانی چڑھانا ہے، دیگر پورے جسم پر اس نے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، سر پہ استعمال کرنا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو صابن سے انسان دھو لے، مٹی اگر مل جائے تو وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو دیوار کے ساتھ مارتے تھے، ملتے تھے، ثم غسل پھر اسے دھو لیتے تھے، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو فرماتے تھے جیسے وضو کے نماز کے لیے وضو فرماتے تھے. فلما فرغ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل سے فارغ ہو جاتے، غسل رجلیہ تو اپنے پاؤں کو دھوتے تھے. اپنے پاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں دھوتے تھے، کیونکہ جب اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ زمین جو فرش ہوتا تھا وہ غسل کی جگہ کچی ہوتی تھی، وہاں پانی ٹھہر جاتا تھا اور مٹی کے جو ہے وہ چھینٹے وغیرہ اڑنے کا امکان ہوتا تھا، پاؤں پہ لگ جاتے ہیں. جب انسان عموماً کھڑے ہو کر غسل کرتا ہے تو وہ چھینٹے وغیرہ پاؤں پہ لگ جاتے ہیں. تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ غسل کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر اپنے پاؤں دھوتے تھے. بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے غسل والی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جا کر اپنے پاؤں بعد میں دھوتے تھے، چونکہ غسل والی جگہ پہ جب انسان کچی جگہ پہ غسل کرتا ہے تو وہ چھینٹے اٹھ کر پاؤں وغیرہ میں لگتے ہیں، تو پھر باہر جا کے انسان اپنے پاؤں کو دھو لے. تو شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ اس وقت جو ہے وہ غسل خانے کچے ہوتے تھے، وہاں مٹی ہوتی تھی اور وہاں صاف ظاہر ہے کہ پانی جذب ہو جاتا تھا، جب اوپر سے دوبارہ پانی گرتا تھا تو وہ چھینٹے وغیرہ پاؤں میں اڑنے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا تھا یا لگ جاتے تھے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو کر اپنے پاؤں کو دھو لیتے تھے، اور یہ طریقہ بیسٹ اور بہترین ہے، خصوصاً ایسی جگہوں پہ جو پبلک غسل خانے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں. وہاں لوگ جو ہے وہ بسا اوقات پیشاب کر دیتے ہیں. وہاں عام جو پبلک غسل خانے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں حمام جو بنے ہوتے ہیں، وہاں لوگ یہ خیال نہیں کرتے ان چیزوں کا، وہاں پیشاب وغیرہ کوئی کر دیتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے کہ وہاں پیشاب ہوا ہے یا نہیں. تو وہاں جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں کہ جگہ یہ پاک ہے یا نہیں. تو اگر انسان پاؤں اپنے الگ باہر جا کر دھو لے تو یہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غسل کا طریقہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے مطابق غسل فرماتے تھے. جی کسی کے پاس کوئی اشکال ہو تاکہ ہم پھر آگے چلیں غسل کے طریقے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اس میں سر کے مکمل وضو میں سر کا مسا نہیں آتا نا اس معاملے میں؟ اس میں مکمل وضو والی دیکھیے جو ہے وہ جب آپ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز کا پورا وضو کرتے تھے تو اس میں سر کا مسا بھی کیا جائے گا، صاف ظاہر ہے. ٹھیک ہے. چونکہ حدیث میں تو یہی الفاظ ہے نا کہ آپ نماز والا وضو کرتے تھے سوائے پاؤں کے. دیکھیے نا پاؤں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دھوئے پہلے تو اس کی صحابیات نے وضاحت الگ کر دی ہے، حدیث کے اندر وضاحت کر دی کہ آپ پاؤں اس وضو کے ساتھ نہیں دھوتے تھے، پاؤں آخر میں دھوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سارے کام آپ وسلم کرتے تھے، باقی سارے کام آپ وسلم کرتے تھے
سوائے پاؤں کے، پاؤں آپ آخر میں دھوتے. تو اس کی وجہ میں نے آپ کو ذکر کی ہے کہ وہ چونکہ زمین کچی ہوتی تھی غسل خانوں کی، اور وہاں چھینٹے وغیرہ پاؤں پہ اڑنے کا خطرہ، اگر وہاں ہی پاؤں دھوئے جاتے تو پھر دوبارہ پاؤں خراب ہو جاتے، اس لیے آپ وسلم جو ہے وہ الگ ہو کر دوسری جگہ میں اپنے پاؤں دھو لیتے تھے. ٹھیک ہے جزاک کیونکہ اس کے بعد اس نے مسح کر کے تو پھر دوبارہ وہ سب سے پہلے سر میں پانی لے کر چلو سر کی بالوں کی جڑوں تک پہنچائے گا، تو اس کے بعد وہ دھو. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نیا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے جن کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ جب وضو کرتے ہیں تو وہ مسح کے ساتھ اپنے بالوں کی سیٹنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جب وضو کرتے ہیں نا تو جب سر کا مسح کرتے ہیں بال لمبے وغیرہ ہوں تو وہ ساتھ ہی مسح کیا کرتے ہیں کہ بالوں کو گیلا ہی کر لیتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ نہ کریں. اگر آپ نے بالوں کی سیٹنگ کرنی ہے، آپ نے بالوں کو گیلا وغیرہ کرنا ہے یا ان کو سیدھا کرنا ہے، تو آپ ایک دفعہ مسح مسنون کر لیں. اس کے بعد جب وضو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ مزید اپنے بالوں کو پانی لگا کر جس طرح مرضی سیدھا کر لیں. لیکن جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اس وقت خالی آپ مسح ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جزاک وائیاک. جی ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے، کیا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ فقہائے کرام کے درمیان اختلافی مسئلہ، اس لیے اس مسئلے کو میں نے ہمارے اس موضوع میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے. تو اس مسئلے میں وضو میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، اور ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ یہ ناک اور جو منہ ہے یہ جسم کا حصہ ہے. فاغسلوا وجوہکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے چہروں کو دو، اور جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ کلی کرنو، ناک میں پانی چڑھاؤ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے فاغسلوا وجوہکم، تو چہرے میں ہیں یہ دونوں چیزیں داخل، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے. تو تینوں چیزیں ان میں جمع ہو جاتی ہیں اس میں وضو میں. لیکن کیا غسل میں یہ واجب ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کیا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے. آپ کے طریقے میں، آپ کے جو سنت ہے، آپ کا منہج جو ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا وضو کرتے تھے، یعنی وضو میں آپ پھر کلی بھی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے تھے. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ فقہائے کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو ہیں وہ مستحب ہیں، استحباب پر دلالت کرتے ہیں، وجوب پر دلالت نہیں کرتے، الا کہ کوئی ایسا قرینہ یا دلیل مل جائے جس کی بنیاد پر ہم اس کو واجب کہہ دیں. تو ہم اس کو آئیے مسئلے کو پڑھتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو اس مسئلے میں ہمارے پاس دو قول ہیں. کس مسئلے میں؟ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا کیا واجب ہے یا نہیں. پہلا قول ہمارے پاس یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب ہے. یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے. فقہ حنبلی میں ان کا یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے. ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو. کہتے ہیں کہ فَطَّهَّرُوا جو ہے طہارت ہے، تو طہارت میں اس میں پورے جسم کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو یہ جو منہ ہے اور ناک ہے یہ بھی جسم کا حصہ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے اندر بھی پانی داخل کیا جائے گا، کلی کی جائے گی، ناک میں پانی چڑھایا جائے گا. گویا کہ انہوں نے اس آیت کے عموم سے استدلال کیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. فَطَّهَّرُوا اس انہوں نے کہا کہ اس غسل سے مراد جو ہے پورے جسم کو، یہ لفظ غسل فَطَّهَّرُوا جو ہے یہ لفظ پورے جسم کو شامل ہے جس میں منہ اور ناک بھی داخل ہے. لہٰذا انہوں نے یہ استدلال کیا ہے. دوسرا قول جو ہے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. اگلی دلیل ہم دیکھتے ہیں فریق ثانی کی. دوسرا قول یہ ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں ہی واجب نہیں ہیں، یعنی دونوں سنت ہیں، مستحب ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے، یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ وجوب پر کوئی واضح اور صحیح دلیل نہیں. کہتے ہیں کہ دونوں کے وجوب پر، غسل میں دونوں کے وجوب پر کوئی واضح اور صحیح دلیل نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی طہارت کا مطلق ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ وضو کا یا کوئی خاص طریقے کا ذکر نہیں ہے. دوسرا ان کی دلیل یہ ہے، ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے اندر. اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور برتن میں پانی لے کر آیا تو اسے جنابت لاحق ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی دیا ایک برتن میں ڈال کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب فافرغه عليك،
کہ جاؤ اور جا کر اسے اپنے جسم پر بہا لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک برتن کے اندر پانی ڈال کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے پورے پانی کو اپنے پورے جسم پر بہا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ ایسے ایسے آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانی کی طرف فرمایا کہ اسے اپنے جسم پر بہا لو، یعنی اپنے جسم کو تر کر لو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا وضو کرنا غسل کے اندر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ پورا طریقہ بتاتے یا سکھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی دے کر فرمایا کہ جاؤ اسے اپنے جسم پر بہا لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں غسل، تو غسل کی شرعی تعریف یہی ہے کہ انسان نیت کر کے مخصوص انداز میں اپنے جسم پر پانی کو بہا لے، تو یہ اصل غسل ہے۔ تو لہٰذا اس آدمی نے بھی بالکل اسی عام جو وجوبی طریقہ ہم نے پہلا پڑھا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ جو واجب کو کافی ہو جاتا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ واجب اور مستحب سنت دونوں کو جمع کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی کو جو پانی دے کر آپ نے روانہ کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل نہیں بتائی، طریقہ نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسم پر بہا لو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان ارادہ کر کے نیت کر کے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو یہ غسل اس کو وجوب کے لیے کافی ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری ہمارے پاس ان کے پاس دلیل جو ہے، پہلی دلیل یہ کہ کوئی دلیل نہیں اس کے وجوب پر، دوسری دلیل یہ کہ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر پانی بہانے کا حکم دیا، تیسری دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت، ام المومنین کی، قالت فرماتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی امرأۃ اشد ظفر رأسی، کہ میں ایسی عورت ہوں کہ جو اپنے سر کی مینڈیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح کر کے باندھتی ہوں، اپنے سر کی مینڈیوں کو، یعنی میرے سر کی مینڈیاں جو ہے وہ بہت آپ سمجھ لیں کہ سخت ہیں، یا آپ سمجھ لیں ہارڈ ہیں، یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہیں۔ فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، یعنی میرے سر کی جو مینڈیاں ہیں وہ اس کو میں کس کے باندھتی ہوں، اچھی طرح باندھتی ہوں، اور وہ زیادہ ہیں، تو کیا میں ان کو کھولوں؟ چونکہ جو چیز کس کے باندھی ہوتی ہے اچھی طرح، جس کو ہم ٹائٹ کر کے کہتے ہیں، اس کو باندھا ہو تو اس کو کھولنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، بار بار کھولنا پھر اس کو باندھنا، اس پہ کافی ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میں سر کی مینڈیوں کو اچھی طرح کر کے مضبوط کر کے باندھتی ہوں، تو کیا ان کو میں کھولوں غسل جنابت کے وقت؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما یکفیکی، تجھے یہی کافی ہے، ان تحثی علی رأسی کی ثلاث حثیات، کہ تو اپنے سر پر 3 چلو بھر کے پانی کے ڈال لے، ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لے، اس سے تو پاک ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل نہیں بتائی کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ وضو کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ وضو کے اندر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے آپ نے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اپنے سر کی مینڈیوں کو نہ کھول، اور چونکہ وہ ٹائٹ کر کے مضبوط کر کے باندھتی تھی، ان کو کھولنا مشکل ہے، پھر باندھنا مشکل ہے، تو اپنے سر پہ 3 چلو پانی بہا لو، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لو گی تو تم پاک ہو جاؤ گی، فتطہرین، تو اس سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے غسل جنابت میں سر کی مینڈیاں کھولنا واجب نہیں ہے۔ سر کی مینڈیاں آپ جانتے ہیں جو عورتوں نے باندھی ہوتی ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا ہوتا ہے، تو سر کی مینڈیاں جو ہیں غسل جنابت کے اندر عورت کے لیے کھولنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کھول لیتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کھولتی تو اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ 3 چلو پانی بہا لے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، یہ سنت اور مستحب ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس مسئلے میں ہمارے پاس جو راجح موقف ہے وہ یہی ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ وجوب کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔
اور دوسرا ضروری نہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہو وہ غسل میں بھی واجب ہو، کیونکہ بعض فقہا نے جنہوں نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو واجب کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرق کیوں کرتے ہو، جیسا کہ حنابلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وضو میں جب جو ہے وہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے، تو غسل میں واجب کیوں نہیں؟ تو اس کی دلیل، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہر وہ فعل جو وضو میں ہے وہ غسل میں واجب نہیں ہے، اس کے واجب کو مستحب کی طرف پھیرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے طریقہ، اسی طرح آپ نے صحابی کو جو کہا کہ اذهب فافرغ علیک، چلے جاؤ اور اپنے اوپر پانی بہا لو، یہ دونوں حدیث سے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ فعل جو وضو میں واجب ہے وہ غسل کے اندر واجب نہیں۔ اگر واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو پہلے کہتے کہ وضو کرو، پھر ناک میں کلی کرو، ناک میں پانی چڑھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا کہ اپنے پورے جسم پر پانی بہا لو، تو اس سے تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا راجح موقف یہ ہے کہ وضو میں غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی، حتیٰ کہ وضو کرنا بھی یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مسئلہ، اگلا مسئلہ ہمارے پاس ہے کیا غسل جنابت وضو کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کہ ایک آدمی جو ہے وہ غسل جنابت کرتا ہے تو کیا اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو کیا اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس میں فقہائے کرام کے دو قول، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا غسل جنابت وضو کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اس سے عبادت کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں فقہائے کرام کے دو قول ہمارے پاس ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ غسل وضو سے کافی نہیں ہوگا، غسل جو ہے وہ وضو یعنی جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس سے کافی نہیں ہوگا۔ یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دو اقوال میں سے ایک قول ہے۔ ایک ان کا قول یہ ہے کہ کافی ہو جائے گا اور ایک ان کا قول یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح امام احمد سے بھی دو روایات ہیں، ایک روایت یہ کہ کافی ہو جائے گا اور دوسری روایت یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو پہلا ان کا قول جو ہے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا کوئی بھی عبادت کرنی ہے جن میں وضو ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا عبادت کی نیت سے۔ غسل آپ نے جو کیا تھا وہ تو آپ نے ازالہ حدث کے لیے کیا تھا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس میں وضو جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، یہ غسل کافی نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غسل اور وضو دو مستقل عبادتیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل جو ہے وضو سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو آپ کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور ان کی دلیل یہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں مستقل عبادتیں ہیں، غسل اور وضو یہ الگ الگ عبادتیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے لیے دوسرے کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ دونوں عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت جو ہے وہ دوسری عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں عبادتیں مستقل ہیں، دونوں عبادتیں مستقل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے حج جو ہے یہ عمرے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، عمرہ حج کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور جو ہے وہ نماز روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مستقل دو عبادتیں ہیں، تو ہم دونوں میں سے کسی کو بھی دوسرے کا قائم مقام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک کر لو تو دوسری کافی ہو جائے گی، یہ ان کی دلیل ہے۔ اگلا دوسرا قول جو ہے وہ اس مسئلے میں وہ یہ کہ جب آدمی حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کرے تو غسل وضو سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جمہور فقہائے کرام کا مذہب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی جمہور ہم نے اس لیے کہا ہے کیونکہ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا قول بھی جمہور کے ساتھ ہے۔ امام احمد اور امام شافعی کا ہم نے کہا کہ دو قول ہیں، ان میں سے ایک قول جمہور کے ساتھ ہے ان کا، اور ایک ان کا الگ قول ہے، اس لیے ہم نے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ تو جمہور فقہائے کرام کا مذہب یہی ہے کہ اگر انسان حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں کو رفع کرنے کی نیت سے غسل کر لیتا ہے تو وہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا، الا کہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگتا، وہ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوتا دوران غسل، تو وہ اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شروع میں یہ ارادہ رکھے کہ میں یہ وضو اور غسل دونوں کے جو ہے وہ ارادے سے کر رہا ہوں، یعنی مطلب کہ وہ رفع حدث اور حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کے ارادے سے وہ غسل کرے، یعنی ارادہ ہونا چاہیے اس کا کہ میں ایسے عبادت بھی کروں گا یا میں دوبارہ وضو نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ انسان کی نیت میں ایسا ارادہ ہونا چاہیے، تو انسان جو ہے وہ اسی سے عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے۔ ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ غسل وضو کے قائم مقام ہو سکتا ہے، اس سے عبادت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ رفع
حدث اکبر اور حدث اصغر کے ازالے کا ارادہ اور نیت کی جائے۔ تو پہلی دلیل ان کی کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں عبادتوں کی جنس ایک ہے، دونوں عبادتوں کی جنس ایک ہے، لہذا چھوٹی بڑی میں داخل ہو جائے گی، چھوٹی عبادت بڑی عبادت میں داخل ہو جائے گی، اور وہ بڑی طہارت غسل جو ہے وہ چھوٹی طہارت وضو کے قائم مقام ٹھہرائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جنس ہیں، دونوں طہارت ہیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ حدث کو زائل کرنے کے لیے ہیں۔ تو جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ حج میں داخل ہو جاتا ہے، چونکہ حج کے اندر وہ سارے افعال کیے جاتے ہیں جو عمرے میں کیے جاتے ہیں، لیکن عمرے میں وہ سارے کام نہیں کیے جاتے جو حج میں کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حج کر لیتا ہے تو وہ عمرہ بھی اس کے عمرے سے بھی کافی ہو جائے گا، کیونکہ بعض علماء نے کہا عمرہ واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ اور حج کی فرضیت کے بارے میں بعض علماء کا موقف کہ عمرہ بھی واجب ہے، انسان کی زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا بھی یہ واجب ہے جیسے حج واجب ہے۔ تو اس قول کے مطابق اگر انسان حج کر لیتا ہے تو وہ عمرے سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ حج میں سارے وہ افعال کیے جاتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں جو عمرے میں کیے جاتے ہیں، لیکن عمرے میں سارے وہ اعمال نہیں کیے جاتے جو حج میں کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان غسل جنابت کرتا ہے سنت کے مطابق مسنون طریقے سے، تو اس میں وہ سارے کام کرتا ہے جو وضو میں کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غسل بڑی عبادت ہے اور وضو چھوٹی عبادت ہے، تو بڑی عبادت جو ہے وہ چھوٹی عبادت بڑی عبادت میں داخل ہو جاتی ہے، بڑی عبادت چھوٹی عبادت کو کافی ہو جاتی ہے، جیسے حج عمرے کو کافی ہو جاتا ہے، لیکن عمرہ جو ہے وہ حج کو کافی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی غسل وضو کو کافی ہو جائے گا، لیکن وضو غسل کو کافی نہیں ہوگا۔ دوسری ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضأ بعد الغسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی حدیث، اور یہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ اسی غسل کرنے کے بعد آپ اسی سے ہی نماز پڑھا دیتے تھے یا عبادت کر لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ شرعی غسل کر لیتا ہے غسل جنابت کی نیت کے ساتھ ساتھ، وہ حدث اکبر حدث اصغر دونوں کے ازالے کی نیت سے وہ غسل کر لیتا ہے مسنون، تو وضو سے انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ شرمگاہ کو نہ چھوئے دوران غسل۔ راجح موقف اسی میں یہی ہے کہ جب آدمی غسل جنابت سنت کے مطابق وضو کی نیت سے کرے تو وہ وضو سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ غسل بڑی عبادت ہے، حد سے اکبر کے لیے ہے، اور وضو حد سے اصغر کے لیے ہے۔ تو جو بڑی عبادت ہوتی ہے ایک ہی جنس کی، جن کی جنس ایک ہو، وہ چھوٹی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے حج اور عمرے کی۔ جیسا کہ حج اور عمرے کی مثال ہم نے پڑھی ہے کہ اگر کسی انسان پر، جیسا کہ ایک قول کے مطابق عمرہ ہر ایک پر صاحب استطاعت پر عمرہ بھی واجب ہے زندگی میں ایک بار، تو اگر کوئی حج کر لیتا ہے تو عمرے کو کافی ہو جائے گا، لیکن عمرہ حج کو کافی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بالکل اگر کوئی انسان غسل جنابت میں وضو کے ارادے سے غسل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ غسل اس کو وضو کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ ہمارے پاس جو ہے یہ مقرر نہیں، صرف فائدے کے لیے میں نے لکھا ہے، چونکہ یہ باتیں معلوم ہیں اور ان کی ڈیٹیل میں تفصیل میں جانے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ملاحظہ ہیں اور تقریباً سب کے علم میں ہیں۔ آپ کتاب سے انشاءاللہ اس موضوع کو پڑھیں گے بطور فائدہ اور تفصیل اور استفادہ کہ مسنون غسل، یہ تو ہم نے پہلے جو پڑھے ہیں غسل کی واجب غسل کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں کہ واجب غسل کون سے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جنابت کا غسل مسلمان جو ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد غسل کیا جائے گا، جو کافر مسلمان ہوتا ہے یہ بھی واجب ہے راجح موقف کے مطابق۔ اسی طرح فوت ہونے والے کو زندوں پر غسل دینا واجب ہے کہ وہ فوت ہونے والے کو غسل دیں، اور اسی طرح حید اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد، خون منقطع ہونے کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہے۔ تو یہ چند واجب غسل کی اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ اسی طرح کچھ ایسے غسل ہیں جو مسنون ہیں، مستحب ہیں، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو خالی وضو کر لیتا ہے تو وہ اس سے کافی ہو جائیں گے، جیسا کہ جمعہ کا غسل ہے۔ جمعہ کے غسل میں اختلاف ہے فقہائے کرام کا، لیکن یہ اختلاف کو اتنا مفید نہیں ہے، کیونکہ راجح موقف یہی ہے کہ اس میں واضح احادیث ایسی موجود ہیں
کہ کئی صحابہ جو ہیں وہ غسل نہیں فرماتے تھے جمعے والے دن، اور اس طرح اس کی علت جو ہے بعض حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اس دور میں لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس کوئی اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے زیادہ کہ وہ بار بار جمعے کے لیے خاص بدلیں، پسینہ وغیرہ آتا تھا تو مسجد میں اسمیل وغیرہ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غسل کر لو تو زیادہ اچھا ہو۔ اس طرح بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ بغیر غسل کے انہوں نے جمعہ پڑھا ہے۔ اس طرح کے دلائل موجود ہیں۔ بہرحال اس میں اختلاف تو موجود ہے، لیکن راجح موقف یہ کہ جمعہ کا غسل بھی یہ مستحب ہے، مسنون ہے، واجب نہیں۔ عیدین کا غسل کرنا بھی مستحب ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ مستحاضہ کے لیے، استحاضہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ حیض جو مینسز ہوتے ہیں اس سے مختلف ہوتی ہے بیماری کچھ، اور یہ ہر عورت کو جو ہے وہ یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ یہ خاص بسا اوقات یہ خاندانوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ بنات حبیش جو ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش، اس طرح جو ان کی بہنیں ہیں ان کے اندر یہ بیماری موجود تھی۔ اس طرح بعض اور صحابیات کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ بسا اوقات جو ہے وہ آپ سمجھ لیں وراثتی ہوتی ہے بیماری استحاضہ کی، مستحاضہ خواتین جو ہوتی ہیں، تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کر لے، یا پھر اگر ہر نماز کے لیے نہیں کر سکتی تو ایک غسل ظہر عصر کے لیے کر لے، ایک مغرب عشاء کے لیے کر لے، اور ایک فجر کے لیے الگ الگ کر لے۔ تو یہ بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ہمارے پاس آئے گا آگے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ چوتھا غسل جو مسنون ہے اور مستحب ہے وہ ہے احرام باندھتے ہوئے۔ عموماً ہمارے یہاں بعض لوگ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہے، لیکن یہ غسل واجب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سنت اور مستحب ہے۔ اگر کوئی بغیر غسل کیے اس کو یقین ہے کہ وہ پاک ہے، کوئی احتلام وغیرہ اسے نہیں ہوا، تو اگر وہ وضو کر کے احرام باندھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ احرام کے لیے حد سے جس کو کہتے ہیں حد سے اصغر سے بھی جو ہے وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مقصود اس میں نیت ہے اور احرام باندھنا ہے۔ تو اگر کوئی وضو کر کے احرام باندھ لیتا ہے، غسل نہیں بھی کرتا، تو یہ اس کا احرام ٹھیک ہوگا، کیونکہ احرام میں غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مکہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو ہے وہ کسی جگہ پہ رک کر آپ نے غسل کیا پہلے، اور اس کے بعد آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے کہ جب وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی جب مکہ میں داخل ہونے لگتے تھے تو مکہ میں داخل ہونے سے قبل جو ہے وہ غسل فرماتے تھے۔ کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب وہ مکہ میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ بعض علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے، اور بعض حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ وہ لمبے سفر کرتے تھے سواریوں پر، اور اس دور کے اندر تو یہ گاڑیاں بسیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سواریوں پر چلتے تھے، ہفتہ ہفتہ ان کو سفر میں لگ جاتا تھا، اندھیری آتی تھی، آندھی آتی تھی، ریت وغیرہ مٹی وغیرہ سر پہ پڑ جاتی تھی، تو وہ سر پہ نا کوئی اس طرح کی چیز لگا لیتے تھے، جیسے کوئی مہندی ٹائپ ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز لگا لیتے تھے، سر کو گوندھ لیتے تھے، جس سے وہ مٹی وغیرہ سر کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ سر کے اوپر اوپر رہتی تھی۔ تو پھر وہ جب مکہ میں داخل ہوتے تو داخل ہونے سے قبل وہ اپنے سر کو اچھی طرح دھو لیتے تھے، غسل کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ اور سنت تھی کہ جب آپ مکہ میں داخل ہونے لگتے تھے تو داخل ہونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کرتے، اور پھر جو ہے وہ مکہ میں آپ داخل ہوتے تھے۔ پانچواں طریقہ جو ہے وہ میت کو غسل دینے کے بعد میت کو غسل دینے والا جو مغسل ہوتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن ضروری نہیں ہے اگر کوئی غسل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جو روایات پائی جاتی ہیں میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنے کی، ان میں اکثر میں کلام ہے، اکثر ان میں سے ضعیف ہیں۔ ایک روایت جو حسن درجے کو پہنچتی ہے تو اس لیے اس میں کلام ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو واجب نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو چونکہ حدیث میں کلام ہے، ہم یہ پہلے ایک مسئلہ اس طرح کا پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو ہم مستحب کہیں گے، سنت کہیں گے، واجب نہیں کہیں گے۔ واجب جو ہے وہ اس کے لیے صحیح قسم کی روایات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال میت کو غسل دینے والے کے لیے بھی سنت ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ یہ اور بھی کچھ اقسام ہیں، لیکن جو معروف اقسام ہیں وہ یہ 5 ہیں، اور یہ مسئلہ مطلوب نہیں ہے ہمارے، اگرچہ وہاں کورس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں اختلاف جو موجود ہے وہ کوئی اتنا زیادہ مفید نہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ تیمم کا باب پڑھیں گے، تیمم سے متعلقہ کچھ مسائل پڑھیں گے، اور اس کی تفصیل کے لیے یہ مسنون جو غسل ہے اس کی اقسام جو ہے مسنون غسل کی، اس کی ڈیٹیل تفصیل اور استفادے کے لیے آپ فقہ الحدیث جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 آپ وہاں سے اس کو آخر تک پڑھیے گا، تاکہ مزید اس سے آپ کو کچھ مفید معلومات وہاں سے مل سکیں۔ کافی اچھی معلومات وہاں موجود ہیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ وہ جب غسل کرنے لگے تو وضو کے ارادے سے کرے، جب وضو کے ارادے سے کرے گا تو پھر وضو بھی کرے گا، صاف ظاہر ہے۔ وہ تو صرف ہم نے کہا ہے کہ اس کی جو حدث اکبر ہے، جو حدث اکبر ہے وہ اس کا زائل ہو جائے گا۔ اگر وہ غسل کے نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہا لیتا ہے تو اس کا جو حدث اکبر ہے وہ زائل ہو جائے گا، اس کا ازالہ تو ہو جائے گا، اس سے طاہر تو ہو جائے گا، لیکن حدث اصغر سے نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو الگ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ لیکن ہم نے کہا ہے کہ وہ وضو کے ارادے سے ساتھ غسل کرے۔ غسل جنابت میں وضو کا ارادہ بھی اگر کر لیتا ہے، دونوں حدث کو زائل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ واجب ادا ہو جائے گا، چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے۔ تو جب وضو کے ارادے سے غسل کرے گا غسل جنابت، تو پھر کلی بھی کرے گا، پورا وضو کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے خالی واجب کی کفایت کے لیے صرف پورے جسم پر پانی بہا لیا ہے تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف اس کا حدث اکبر زائل ہوگا، حدث اصغر زائل نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو الگ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو مسنون طریقے سے، اگر آپ جو میں نے راجع لکھا وہاں اگر آپ پڑھیں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ مسنون طریقے سے جو غسل جنابت وضو کی نیت سے کرتا ہے کہ یہ میرے وضو کے لیے بھی کافی ہوگا، تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی نے اگر ارادہ ہی نہیں کیا اور وہ مسنون طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو پھر تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں نہ ہوگا، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ۔ کسی اور کے پاس کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں؟ یا تو بالکل سمجھ نہیں آئی یا پھر بالکل ہی سمجھ آئی ہے؟ الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے اس کی۔ اچھا چلیے، میں آخر میں چونکہ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو پچھلے ہفتے کے 3 لیکچرز تھے، ہمارا جو نصاب تھا وہ جنبی اور حائضہ کے قرآن پڑھنے، مسجد میں جانے سے متعلقہ مسائل تھے۔ اس کے 2 لیکچر جو ہیں وہ میرے خیال میں اپلوڈ ہو چکے ہوں گے، ریکارڈنگ میں نے کر دی تھی۔ تیسرا لیکچر ابھی تک باقی ہے، چونکہ نیٹ کی پرابلم تھی، یہاں نیٹ کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں تینوں لیکچرز کی جو پی ڈی ایف فائلز ہیں، نوٹس ہیں، وہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اگلے ہفتے جو ہمارا کوئز ہوگا، یعنی اس ہفتے کے آخر میں جو ہمارا کوئز ہوگا وہ دونوں سے ہوگا، اس ہفتے کے جو ہم مسائل پڑھیں گے ان میں سے بھی اور گزشتہ ہفتے کے بھی، اور انشاءاللہ سوال آسان ہی ہوں گے۔ مقصد یہ کہ آپ لوگ مراجعہ کر کے آئیں، آپ لوگ دونوں کو پڑھیں، اور اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ سن سکتے ہیں، ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، لیکن مسائل اتنے مشکل نہیں ہے، یہ آسان مسائل ہیں اور عام چیزیں ہیں، صرف یہ وضاحت کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ مسائل آگے آئیں گے جن میں کچھ تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل ڈیٹیل کی ضرورت ہے۔ جی تو اگر کوئی سوال نہیں تو ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔